अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है। जो ताज़ा तरीन इस वक्त राइज है उस पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ बेटा या बेटी के लिए जो वर्क परमिट है उसके बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ कमेंट्स आए हैं उस पर बात करेंगे। पधरौन के बारे में कुछ अहम मालूमात है जिसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आए हैं, उसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन का जो पहला कार्ड आपको मिलता है लीगल होने के बाद उस पर आप बाखा कब दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात है जो पूछी गई हैं, उस पर बात करेंगे। जी काफ़ी अहम मालूमात हैं जो कि आने वाले वक्त में तमाम इलीगल इमिग्रेंट जो इस वक्त हैं और कल को लीगल होंगे उनके साथ ये पेश आ सकती हैं। इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है। अब दोस्तों आपको बताता चलूंगी ये चार की चार जो आपको आज मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इसका कोई भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम वो क्वेश्चनिंग है जो आपने डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछी है, यानी कि कमेंट्स में पूछी है, तो उनके मैं आंसर दूंगा। आपने गौर से सुनना है, इसमें काफी टॉपिक आपके कवर होंगे। और वो दोस्त जो कि ऐसे टॉपिक्स के बारे में कमेंट करते हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो लाजमी तौर पे जब कि ऐसा कमेंट करते हैं तो ओल्ड वीडियोस को लाजमी तौर पे देखा करें। हो सकता है कि मैंने इसको ऑलरेडी कुछ अर्सा पहले जो है वो कवर किया हो। जब मैं दोबारा इसको कवर करता हूं तो आप में से ही कुछ दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक आपने फलां टाइम पे पहले भी कवर किया है। तो ये मैं इसी वजह से बार बार आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी और हर वीडियो हर इंफॉर्मेशन आप देख सकेंगे, जान सकेंगे और दोबारा आपको कमेंट करके दोबारा से मालूमात लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है और ताज़ा तरीन तरीकाकार क्या है। यहाँ पे आपको दोस्तों बताता चलूं कि आज से चंद महीने पहले जो है आप पाकिस्तान जब जाते थे छुट्टी और वहां पे भी ये काम कर सकते थे, बशर्ते कि आप जो है वो स्पेनिश पासपोर्ट पे गए हों और वहां पे आप नादरा के ऑफिस में या इस तरह की जो है वो इन्होंने जो फॉरेन अफेयर का ऑफिस है इस तरह की जगहों पे आप जाके कर सकते थे ये तमाम काम। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे और नादरा के दफ्तर जाएंगे, किसी भी फॉरेन अफेयर के इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी भी दफ्तर जाएंगे तो वो आपको कहेंगे ये आपने खुद करना है और ऑनलाइन करना है। और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आपने अपना जो आईडी कार्ड है पाकिस्तानी वो खुद कैंसिल करना है ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि जब आपने कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाना है तो वहां पे नादरा की वेबसाइट पे कौन कौन से जो है वो लिंक्स को क्लिक करके कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपना आईडी कार्ड कैंसिल करना है, तो वो आपको वहां पे एक पेज मिल जाएगा जो तमाम ये जो स्टेप्स है इंडिकेट करता है। वो आपने पेज ले लेना है और उस पेज के स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना सबसे पहले जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उसको कैंसिल करना है। आईडी कार्ड आपका जैसे कैंसिल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर जो वहां पे आपने अपना ईमेल दिया होगा उस पे आपको कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो आपने निकालना है, ये अब आपने जहन में रखनी है चीजें। वो जो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट है वो आपने निकालना है। अपना असल आईडी कार्ड पाकिस्तानी जो आपका कैंसिल आपने किया है और उसका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट वो आपने, और अगर आप शादीशुदा हैं तो लाजमी तौर पे आपने जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट, उर्दू वाला भी चल जाता है बाज़ औक़ात लेकिन ज्यादातर वो नादरा वाला रिकमेंड करते हैं। नादरा वाला जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लाजमी तौर पे आपने साथ लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो तब भी आपकी जो है वो नेशनलिटी कैंसिल नहीं होगी। इस वजह से ये चीज आपने लाजमी तौर पे करनी है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है वो भी आपने ले जाना है और ये चीजें लेके आपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट चले जाना है और बाकी प्रोसेस जो है वो आपका वो करेंगे। और वहां पे आपने कुछ फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपने वहां पे अपनी नेशनलिटी का तमाम कैंसिलेशन का प्रोसेस जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट से करवा लेना है। आपने सिर्फ जो खुद चीज करनी है वो आईडी कार्ड करना। आईडी कार्ड आपका कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपका वो वहां पे हो जाएगा। जैसे एम्बेसी आपका वो कैंसिलेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है कि आपकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है कि वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट या सर्टिफिकेट कैंसिलेशन का वो लेना है और साथ जो आपका प्रिंट है आपके आईडी कार्ड की कैंसिलेशन का
وہ آپ نے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے پک جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, جو کہ نیشنلٹی کینسلیشن کے بعد جو کارڈ آپ کو پک کارڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور وہ آپ اس پہ آپ کا یہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے, جس پہ کافی دوست کوشچن کرتے ہیں کہ جو آپ کی پہلے کارڈ پہ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کا کیا بنتا ہے, کہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نادرا سے سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ نی سے دنی کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ سرٹیفکیٹ دو کن کردسیال لیتے ہیں, اسی طرح سیم لائک آپ کو نادرا سے بھی ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ تھا, اب آئی ڈی کارڈ نمبر یہ ہے, اور اس کو آپ نے لے کے اپنی جو کچہری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی زمینوں کا تمام ریکارڈ رکھا ہوتا ہے, جہاں پہ پٹواری تحصیلدار وغیرہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ نے اس سرٹیفکیٹ کی مدد سے اپنی تمام پراپرٹی کو نئے کارڈ پہ کنورٹ کروا لینا ہے. اگر آپ نئی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ کا جو پک پہ کارڈ نمبر ہے اور پک کا جو کارڈ ہے وہی آپ یوز کریں گے. جو آپ کی آلریڈی پراپرٹی ہے, جو آپ کی وراثت ہے, یا اس طرح جو بھی آپ کی وہاں پہ پراپرٹی ہے, وہ آپ کی جو پرانے کارڈ پہ ہے وہ بھی نئے کارڈ پہ کنورٹ ہو جائے گی پک کارڈ پہ. وہ بھی آپ اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں بیٹے یا بیٹی کے لیے ورک پرمٹ. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹے یا بیٹی کے لیے جو ورک پرمٹ ہے اس کا لازمی طور پہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت ساری فیملیز ہیں جن کے بیٹے یا بیٹیاں اوور ایج ہونے کی وجہ سے وہ نہیں اسپین میں بلا سکے. ابھی یہ قانون موجود ہے, کل کو یہ قانون ختم ہو سکتا ہے یا اس میں سختی آ سکتی ہے. اگر ہو سکے تو اپنی فیملیز کو میں سے جو لوگ وہاں پہ رہ گئے ہیں, جیسے بیٹا یا بیٹی ہے, بے شک وہ شادی شدہ ہے, تو ان کو آپ اگر بلانا چاہتے ہیں تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا جو ہے وہاں پہ شادی شدہ ہے اور اس کے وہاں پہ بیوی بچے ہیں, تو صرف اس کے ایک آنے کی وجہ سے اس کی تمام فیملی کو آپ یہاں پہ بلا سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اگر آپ یہاں پہ اپنے ساتھ ان کو بلا کے یہاں پہ ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کا بیٹا یا بیٹی جس کو آپ ورک پرمٹ میں بلا رہے ہیں صرف اسی نے آنا ہے. وہ اپنے ساتھ جو ہے پہلے مرحلے میں بچے اپنے یا اپنے پارٹنر کو نہیں لا سکتے. سب سے پہلے تو انہوں نے خود آنا ہے, یہاں پہ کام کرنا ہے, 1 سال کا کانٹریکٹ چلانا ہے. 1 سال کے بعد جب ان کا پہلا رینٹا ڈکلیئر ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو وہی پروسیس اپنانا ہوگا, یعنی کہ گھر لینا ہوگا, اپنی نومینل اتنی شو کروانی ہوگی کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو. اگر لڑکی ہے تو وہ افورڈ کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو یا بچوں کو. تو اس پروسیس کو فالو کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. ادروائز اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ورک پرمٹ لوں اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو لے کے جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے. بائی لا آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے زیادہ مسئلہ لڑکیوں کو درپیش ہو سکتا ہے, ماؤں کو ہو سکتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنا ہوگی کہ آپ کو اکیلا ہونا ہوگا اور یہاں پہ آ کے آپ نے کام کرنا ہے, اور سیم لائک جیسے تمام لوگ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں وہی پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. اب دوستوں بات کرتے ہیں پدرون کے بارے میں. پدرون کے بارے میں چند ایک چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کمنٹ بھی آتے ہیں اور کافی ضروری چیزیں ہیں, کافی اہم معلومات ہیں. سب سے پہلے تو دوستوں جو نئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن بیچاروں کو پدرونا بندوں کا بھی نہیں پتا, وہ رجسٹریشن بولتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے رجسٹریشن کروانی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ رجسٹریشن کوئی بہت زیادہ اہم مرحلہ ہے. اگر یہ ہماری ہو جاتی ہے تو ہم اسی طرح جیسے اسپین میں لیگل ہے. اور بہت سارے تو یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ پدرون کے بعد کیا میں اپنے ملک چکر لگا سکتا ہوں. پدرونا بنتو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک رجسٹریشن ہے جو یہ ثبوت ہے کہ آپ اسپین میں رہ رہے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ لیگل رہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ کے وہ پاسپورٹ نمبر پہ آپ کی وہ پدرونا بنتو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بالکل بھی لیگل سٹیٹس نہ سمجھے. لیگل سٹیٹس جو ہے آپ کا یہ رجسٹریشن 2 سال مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگا. پدرون کے بارے میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتا چلوں کہ پدرونا بنتو جو ہے وہ بالکل بھی اس وقت چند شہروں میں بہت زیادہ سختی ہے, جس میں بڑے شہر شامل ہیں. پائس باسکو میں سارے میں بہت زیادہ سختی ہے. بہت بڑے بڑے کیس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. پیسے لے دے کے پدرونا بنتو کا مرحلہ جو ہے اس پہ حکومت نے کافی زیادہ سختی کی ہوئی ہے. کافی کیسز بن رہے ہیں. اس وجہ سے اجتناب کریں, اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس میں آپ کو فیوچر میں پرابلم ہو سکے.
اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پتروڈا بتو یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ لیگل ہونا چاہتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے مرحلے میں اپنی پتروڈا بتو کروائیں، کیوں پتروڈا بتو بہت زیادہ اہم ہے۔ 2 سال آپ کے ہوں گے تو آپ کو پیپر ملیں گے، اس کے علاوہ آپ کی پتروڈا بتو اگر 2 سال نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ اپنے پیپر جو ہے وہ انٹر نہیں کروا سکتے، بے شک آپ کے پاس ورک کانٹریکٹ ہو یا نہ ہو، آپ پتروڈا بتوں کے بغیر یہاں پہ پیپر نہیں کروا سکتے۔ پہلے 3 سال ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی کم کر کے 20 مئی 2025 کے بعد 2 سال ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس کو لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پتروڈا بتو ہے اس کے پیج کرواتے رہے، اگر آپ کو کوئی ریفرنس نہیں مل رہا یا کچھ اور نہیں، ریڈ کراس کی آپ معلومات لے سکتے ہیں، ریڈ کراس کی پتروڈا بتو کروائیں، اس کا آپ کو ایزی رہے گا۔ بہت سارے دوست اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور پتروڈا بتو کے بارے میں نہیں جانتے۔ جو آپ کی کمنٹس ہیں میں نے اس کو کور کر دیا، اگر مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کا جو پہلا کارڈ ہے اس پہ کیا آپ باخا دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کو پہلا کارڈ ملتا ہے وہ اس گارنٹی میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا ورک کانٹریکٹ ہے، اس وجہ سے کوشش کریں کہ وہ 1 سال لازمی طور پہ اسی بندے کے ساتھ، اسی کمپنی کے ساتھ، اسی آٹونومو کے ساتھ گزاریں جنہوں نے آپ کو کانٹریکٹ دے کے آپ کے پیپر بنوائے ہیں۔ بے شک آپ کا جتنا بھی لاس ہو، لیکن کوشش کریں 1 سال چلے کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں پورا کریں۔ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی لازمی طور پہ آپ نے چینج ہی کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے باخا نہ دلوائیں، خود باخا دے کے فوراً 1 2 3 میکسیمم 3 دن کے اندر اندر کسی اور کمپنی میں آلتا کر لیں، اور کوشش کریں جہاں پہ اگر آپ کی تنخواہ 1200 تھی وہ نئی کمپنی میں 1250 کر لیں یا 1300 کر لیں، تاکہ اگر منسٹری آپ سے پوچھے آپ نے کام کیوں چھوڑا یہاں پہ، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے وہاں سے تنخواہ زیادہ مل رہی تھی، میں نے اس وجہ سے چھوڑا۔ اگر آپ اس سے کم تنخواہ میں چھوڑتے ہیں یا ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا برابر تنخواہ لیتے ہیں، یہ آپ کا جواز ختم ہو جائے گا اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو تو 1 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا، وہ آپ کو سزا نہیں دیں گے بلکہ وہ اس کمپنی کو سزا دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے آگے پیپر ریویو نہیں کریں گے، اس کمپنی سے بھی جواب مانگیں گے، آپ سے بھی جواب مانگیں گے، اور اس طرح آپ کے کاغذات میں مسئلہ آ سکتا ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ مسئلہ بنا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔